ادروائز اس کی ہرس اور طمع ختم نہیں ہوگی. اور ابن مبارک کہا کرتے تھے ہمارے ہاں ہم نے بھی ایک سٹینڈرڈ بنایا ہوا, دیکھیں وی ہیو اے سٹینڈرڈ, کہ وہی بات آتی ہے کہ وی آر سو افیکٹڈ بائی دی انوائرمنٹ کہ اچھا کسی بندے کے پاس اچھے کپڑے نہیں ہیں, ہم اس کو پھر نا ایک آکورڈ نگاہ سے دیکھتے ہیں, اس کا لائف اسٹائل شاید ویسا نہ ہو جو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں واٹ اے پور پرسن ہی از. ابن مبارک کہا کرتے تھے مساکین اہل الدنیا خرجوا منها وما ذاقوا اطیب ما فیها, کہ اصل میں مساکین فقیر وہ لوگ ہوتے ہیں جن پہ ترس آنا چاہیے تمہیں, یہ وہ لوگ ہیں کہ دنیا سے چلے جاتے ہیں یہ, لیکن دنیا کی لذت کو یہ پا نہیں سکتے, انہوں نے دنیا کی لذت کو نہیں پایا. They did not taste the sweetness of this life. اور لوگوں نے پوچھا کہ ما اطیب ما فیہا, کہ اس دنیا کی سب سے سویٹسٹ چیز کیا ہے, کیا ہے لذت اس دنیا کی؟ تو فرمایا معرفت اللہ و محبتہ, اللہ کی معرفت, اللہ کو پہچاننا اور اللہ سے محبت کرنا. اب دیکھیں اہل علم کتنی زبردست بات کہتے ہیں, انہوں نے دو چیزوں کو جوڑا ہے, اللہ کو پہچاننا اور اللہ سے محبت کرنا. اگر آپ سے کوئی بندہ ملاقات کرتا ہے, آپ جنرلی اس سے محبت تب ہی کر سکتے ہو جب آپ کو پتا ہو کہ اس بندے نے آپ کے ساتھ کیا کیا ہے, رویہ کیسا ہے, اس کا اخلاق کیسا ہے, تو اتنی ہی محبت آپ کی بڑھتی جائے گی. لیٹس سے فار دا سیک آف انڈرسٹینڈنگ میں کہوں کہ یار الحمدللہ وی ہیو بین ٹوگیدر فار سو لانگ, الحمدللہ ہم لوگ ہر ہفتے یہاں پہ آ کے بیٹھتے ہیں, سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں, اور میرا کوئی جیک پاٹ لگا ہے, بہت میرا بزنس ہٹ جا رہا ہے, اور یہ وہ میں آپ سب کو نا انشاءاللہ 5K کا 5000 کا نا میں گفٹ دینا چاہتا ہوں. اٹ کوڈ بی اے والیٹ یا سم تھنگ آف دیٹ سورٹ, کوئی پرفیوم وغیرہ. تو آپ میں سے ہر بندہ میں سمجھتا ہوں الحمدللہ وہ کہے گا کہ یار ابو صاحب یو آر اے ویری گڈ پرسن, اور جب بھی آپ مجھ سے ملاقات کرو گے نا, آپ تھوڑا سا ہمبل ہو کے بات کرو کہ یار یہ اچھا بندہ ہے, اس نے ہمیں نا گفٹ دیا ہے, رائٹ. آپ ایروگنٹ نہیں ہوگے ایز سچ, آپ کا ایک پرسونا بن جائے گا ابو سعد کے حوالے سے. آپ سوچو تو صحیح, جو آج کے موٹیویشن اسپیکرز آپ کو جو گروز ہیں وہ آپ کو کیا بتاتے ہیں کہ when you wake up in the morning just sit alone اور ponder کریں the blessings which mother earth have given you. وہ مدر نیچر کی طرف چیزیں جا رہی ہوتی ہیں کہ مدر نیچر نے تمہارے ساتھ یہ کیا وہ کیا. ہم کہتے ہیں کہ نہیں, جو کچھ ہے ہمارے رب نے ہمیں دیا ہے. There is nothing as such mother nature. اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا, اور اللہ تعالیٰ اتنے مہربان ہیں, اتنی رحمت کرتے ہیں. امیجن کریں کہ میں نے آپ کو جو گفٹ دیا ہے, آپ پھر بھی ذرا ایروگنٹ ہو کے مجھ سے ملیں کہ یار یہ کیا اتنا سستا سا گفٹ دے رہی ہے تو نے ابو سعد, یہ کیا کیا تم نے, رائٹ. کوئی اچھا سا گفٹ دیتا, تجھے میرے اسٹینڈرڈ کا نہیں پتا. دس از ایروگنس, رائٹ. یہ ایروگنس ہے. اللہ تعالیٰ نے اتنی زیادہ نعمتیں دی ہیں ہمیں, اتنی نعمتیں دی ہیں, اور یقین جانیے گا بندہ کیا کہیں کہ وی ٹیک ایوری تھنگ فار گرانٹیڈ. پتہ تب چلتا ہے کہ جب وہ نعمت آپ سے چھین لی جاتی ہے, وہ نعمت آپ سے لے لی جاتی ہے, تب آپ کو ہوش آتا ہے کہ میں نے کیا کیا. آپ کو پتہ ہے جو پانی کا گلاس ہے, پتہ نہیں شاید آپ کے ذہنوں میں آیا ہو کہ نہیں, ابھی کچھ دن پہلے انڈیا پاکستان کا جو میچ چل رہا تھا, سارے لوگ بیزی ہیں. آپ چاہے کسی کیفے میں چلے جاؤ, سامنے اسکرین لگی ہوئی ہے, پیپل آر بیزی. ہائپر مارکیٹ چلے جاؤ, الیکٹرانک سیکشن میں جاؤ گے, سارے امپلائیز, سارے کسٹمرز وہاں پہ لگے ہوئے ہیں کہ کیا سکور چل رہا ہے, کیا ہو رہا ہے. یہاں تک کہ آپ کو ٹیلر بھی اگر وہ بیزی ہے اپنی جگہ میں ہے, ایٹ لیسٹ موبائل پہ وہ دیکھ رہا ہوگا کہ سکور کیا چل رہا ہے, اچھا یہ سکور چل رہا ہے, یہ چل رہا ہے. تو مجھے نا آل آف اے سڈن میں تھوڑا سا ذرا اسٹیپ بیک کیا, میں نے بولا واٹس ریئلی ہیپننگ, یہ ہو کیا رہا ہے. اور مجھے کام کاج سے میں کام کر کے جب گھر میں آیا تو میں بیٹھا ہوا تھا اور کھانا کھا رہا تھا, اور میں نے نیوز چینل آن کیا, جزیرہ لگایا. اللہ اکبر, جزیرہ لگایا تو فلسطین کے کچھ سینز میرے سامنے آئے, اور میرے سامنے نا کھانا ہے اور پانی کا گلاس بھی پڑا ہوا ہے. جو اینکر تھا, رپورٹر, یہ رپورٹ دے رہا ہے کہ یہ لوگ صبح سے آئے ہوئے ہیں اور ابھی 3-4 بج چکے ہیں, لائن میں کھڑے ہوئے ہیں, اور انہوں نے لائن سے نا کینز رکھے ہوئے تھے بوٹلز کے خالی, کہ یہ پانی کے لیے نا صبح سے کھڑے ہوئے ہیں, اور کتنے دن گزر چکے ہیں ان کو پانی
کا قطرہ اویلیبل نہیں ہے, ان کے پاس پانی اویلیبل نہیں ہے. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم ہماری نیشن کیا کر رہی تھی, واللہ I couldn't bear it. اور میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ یار آپ سب کچھ چھوڑ دیں, آپ بالکل سب چیزوں سے کٹ جائیں, نہیں. بٹ دا تھنگ از ہیو سم ریئلائزیشن واٹس ہیپننگ اراؤنڈ یو. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اف یو آر بلیسڈ ود سم تھنگ وچ یو تھنک از انسگنیفیکنٹ, آپ مجھے یہ بتائیں کیا فلسطینیوں کے لیے پینے کا پانی آج کوئی ویلیو رکھتا ہے یا نہیں رکھتا؟ کتنی ویلیو رکھتا ہے. لیکن بندے کو پتہ تب چلتا ہے کہ جب بندے سے یہ نعمت چھین لی جائے. اب یہ میں پانی کے گلاس کی بات کر رہا ہوں, ہم اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ اور اتنی نعمتیں ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, کہ تم اللہ کی نعمتیں گننا چاہو بھی تو نہیں گن سکتے. اور ایک نعمت میں اگر آپ کے سامنے رکھوں جو آپ کو رات دن میں رزق عطا فرما رہے ہیں, اور رزق کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو کھانا دیا جا رہا ہے, یو آر ہیونگ بریک فاسٹ, لنچ اور ڈنر, اور بیچ میں آپ کے ریفریشمنٹس بھی چل رہی ہوتی ہیں, وہ تو رزق میں آتا ہی آتا ہے. آپ کی صحت رزق ہے, آپ کی اولاد آپ کے لیے رزق ہے, آپ کی جو فیکلٹیز ہیں یہ بھی رزق ہے, جس سے آپ دیکھتے ہیں سنتے ہیں, سب کچھ رزق میں آتا ہے. آپ کے پیرنٹس ہیں, یہ بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا ہے. آپ کا جو انٹلیکٹ ہے, سوچنا, یہ بھی رزق ہے. تو وہ ہستی جو آپ کو رزق دے سکتی ہے, اور یہ نہیں کہ آپ کو سال میں ایک دفعہ رزق دے رہی ہے, نہیں, آن ڈیلی بیسس. یہ جو آپ کو آکسیجن مل رہی ہے یہ بھی رزق ہے. اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون, میں تم سے رزق نہیں مانگتا, میں ہوں تمہیں جو رزق دیتا ہوں, اور میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ تم مجھے کھلاؤ. Who are you? How can you feed me? تم مجھے کیسے کھلا سکتے ہو؟ And then Allah says ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین, یہ اللہ ہیں جو الرزاق ہیں. Every single day he is providing you sustenance, وہ تمہیں رزق عطا کر رہے ہیں, اور وہ قوت والے ہیں. تو جو ہستی تمہیں رزق دے سکتی ہے, کیا وہ تمہیں تمہارا پرپس نہیں بتا سکتی کہ نہیں, اس دھوکے میں مت آنا, اس آئیڈیالوجی کو فالو مت کرنا, یو ہیو اے پرپس. اور اس آیت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے پرپس بھی بتا دیا. پرپس کیا ہے, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ, کہ ہم نے انسانوں اور جنات کو کس کے لیے پیدا کیا ہے, عبادت کے لیے پیدا کی ہے. اینڈ لیٹ می جسٹ ری فریز اٹ, اور ہو سکتا ہے کہ یہ آپ نے ٹرانسلیشن فرسٹ ٹائم سنی ہو, اور اس ٹرانسلیشن کے ساتھ آپ نے انشاءاللہ اپنی زندگی گزارنی ہے. اکارڈنگ ٹو ابن القیم, وہ فرماتے ہیں کہ عربک لینگویج میں نا, اٹس اے واسٹ لینگویج, محبت کے نا ڈفرنٹ سینونیمز ہیں. اور جب آپ محبت کی بات کرتے ہیں, ایٹ لیسٹ دیر آر 60 words in Arabic which say about love. جیسے اس میں محبت بھی آ جاتا ہے, آپ پیار کا بھی لفظ استعمال کر لیتے ہیں, آپ عشق کا لفظ بھی استعمال کر لیتے ہیں. کہتے ہیں کہ ایک ہائرارکی ہے, 60 الفاظ ہیں, 60 الفاظ ہیں, اور اس میں جو ٹاپ پہ نام آتا ہے محبت کا, وہ عبادت ہے. The greatest level of love is worship, is عبادہ. اور اب میں آپ کو ذرا ری ٹرانسلیٹ کر کے وہ آیت بتاتا ہوں. ہم نے انسانوں اور جنات کو صرف اپنی محبت کے لیے پیدا کیا, کہ وہ ہم سے محبت کریں. واللہ when you know about Allah you will really love him. ایک ایک نعمت ایسی ہے کہ ہمارا سر سجدے سے نہ اٹھ پائے. اور ایک نعمت کا میں آپ کے سامنے تذکرہ کرتا ہوں, ہیں تو بہت ساری. کبھی آپ اکیلے بیٹھیں اور سوچنا شروع کریں آپ کہ ہمارے رب نے ہمیں کیا کیا عطا کیا. کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہمارے گناہ کتنے زیادہ ہیں, کتنے بڑے گناہ, کتنے زیادہ گناہ ہیں. ایک باس ہے, وہ اپنے امپلائی کو ایک دفعہ وارننگ دیتا ہے, 2 دفعہ وارننگ دیتا ہے, تیسری دفعہ وہ اس کو کک آؤٹ کر دیتا ہے کہ یار تمہارا یہاں پہ گزارا نہیں ہے, تم یہاں پہ کام نہیں کر سکتے, تم نہیں چل سکتے یہاں پہ. آپ پہ کوئی سرونٹ ہو, کوئی ڈرائیور ہو, کوئی میڈ ہو, وہ آپ کی بات ہی نہ مانے. پیسہ پورا لے لے بندہ, کام پراپر طریقے سے نہ کرے.